ممنون اور مشکور ہے کہ ادارے نے اس فقیر کو یہاں پر بولنے کے لیے ایک موقع عنایت کیا ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اپنی طرف سے اپنی خواہش پر کوئی بات نہیں فرماتے، بلکہ نبی وحی فرماتے ہیں جو اللہ ان کو وحی فرماتا ہے۔ نبی ان کی زندگی میں 3 چیزیں انہوں نے ہم کو دیے ہیں، قولہ و فعلہ و اقرارہ، نبی کا فرمانا، نبی کا عمل کرنا، نبی کا کسی بات پر کسی کام پر خاموش رہنا، یہ تینوں کے تینوں چیزیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور اس چیز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ آج فقیر آپ کے سامنے ایک بات لے کر حاضر ہوا ہے اور وہ ہے آنسو۔ حاضر گرامی، روایت بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کے جسم کے 3 قطرے بہت عزیز ہیں۔ انسان کے جسم کے 3 قطرے بہت عزیز ہیں۔ پہلا وہ قطرہ جس کو پسینہ کہا جاتا ہے۔ جب بندہ خدا اللہ تعالیٰ کی بندگی میں محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، چاہے وہ نماز کی صورت ہو، چاہے وہ اکل حلال کے لیے دن میں دوپہر کی دھوپ میں محنت کرتا ہو، ہر وہ قسم کی ریاضت ہی ریاضت ہوتی ہے، وہ اللہ کی بندگی بندگی ہوتی ہے، اور اس کی محنت کا پسینے کا قطرہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بندہ خدا راہ خدا میں جب میدان جنگ میں اتر کر آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خون سے اپنی گواہی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حدیث کے الفاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنے طرف سے نہیں کہتے بلکہ اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں، کہ شہید کے پہلے خون کے قطرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے جسم کا پسینے کا قطرہ بھی اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے خون کا قطرہ بھی پسند ہے۔ اور اسی طریقے سے آنکھ کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھ وہ ہوتی ہے جس میں پانی رہا ہے۔ عین کہتے ہیں آنکھ کو اور عین کہتے ہیں کنویں کو۔ وہ کنواں جس میں پانی نہیں وہ بھی بیکار ہوتا ہے، اور وہ آنکھ جس میں پانی نہیں وہ بھی بیکار ہوتا ہے۔ آنکھ ہے تو آنسو والی آنکھ ہی آنکھ کہلائے گی جس میں پانی ہو، اور کنواں کنواں ہے جس میں پانی رہا ہو تو وہ کنواں کہلاتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھ پسند ہے جو اس کی خشیت میں، اس کے خوف میں یا اس کے عشق میں جو سب بہتی ہے، اس کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صحابہ نے پوچھا اے باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا سب سے قریب بندہ کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، بندے انسان اللہ کے نزدیک سب سے قریب مقام کون سا رہتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اس کے چہرے کو دیکھو کہ اس کے چہرے پر، اس کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان ہوں گے، تو سمجھ جانا کہ یہ سب سے نزدیک خدا کے رہنے والا انسان، اس اللہ کے نزدیک رہنے والا انسان ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کچھ اس طرح کے کہ ظہر العشق من وجہ العاشقی، کہ عاشق کے چہرے سے اس کے عشق کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کے چہرے پہ اس کے رخسار ہوتے ہیں، اور اس کے رخسار پر آنسوؤں کی لکیریں بنی ہوتی ہے، اور یہی اس کے عشق کی پہچان ہے، یہی عاشق کے عشق کی پہچان ہے۔ حاضرین، ایک قصیدہ جو عربی زبان میں لکھا ہوا ہے جس کو قصید بردہ کہتے ہیں، تو قصید بردہ کا جس کے کئی بند ہیں، اس کا پہلا شعر ہے، پہلا مطلع ہے، اس میں شاعر نے کہا امین تذکر جیران بزی سلمی
مزجت دمعا جرى من مقلة بدم. شاعر کہتا ہے کہ مدینے کے قریب رہنے والے پڑوسیوں کی یاد مجھے ایسی آئی کہ میں نے اپنے آنسوؤں کو خون سے ملا دیا. امین تذکر، کہ میں نے اس ذکر پر کہ جیران جو پڑوسی ہے مدینہ منورہ، امین تذکر جیران بزی سلمی مزجت دمعا جرى من مقلة بدم، کہ میں نے اپنی آنکھ سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو خون سے ملا دیا. جب پڑوسی کے مدینے کے رہنے والے پڑوسی کی یاد میں آنسوؤں کو خون سے ملایا جا رہا ہے تو مدینے والے کے عشق میں کیا نہیں رویا جائے، کیا نہیں رویا جائے. وہ عشق کی حقیقت ہونی چاہیے. رونا کہ جب انسان رونے لگتا ہے اور رونے کے ساتھ اس کے آنسو بہنا شروع ہوتے ہیں، اور آنسو بہتے بہتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آنکھوں کا پانی سوکھ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے آنکھوں سے پانی کی جگہ خون روا ہوتا ہے، اور وہ ایک لمبے عرصے کے بعد ہوتا ہے، تو وہ عشق کی بنا ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا. اشک آنکھوں سے رواں ہے، دل سے ہے شعلے بلند، کیا بتاؤں جل رہا ہے گھر بھری برسات. یہ عاشق کی پہچان ہوا کرتی. شاعر کہتا ہے کہ خالی نہ تیرے در سے آئے دعا اثر سے، خالی نہ تیرے در سے آئے دعا اثر سے، روزے جزا کے ڈر سے آنکھوں سے خون برسے، پاؤں نجات شر سے پیچھا چھڑاؤں گھر سے، ہاں تجھ کو چشم سر سے دل دیکھنے کو ترسے، پروان نہیں نظر سے کوئی اگر گرا دے، ایسا سبق پڑھا دے جو تجھ سے لو لگا دے. اللہ کی لو ایسی لگنی چاہیے، عشق کی لو ایسی لگنی چاہیے کہ اس کی یاد میں، جب مدینے والے کی یاد میں اور اس کے پڑوسی کی یاد میں آنسوؤں کو خون سے ملانے کی بات کی جا رہی ہے تو عشق خدا میں کیسا نہیں رونا چاہیے. حضرت شعیب علیہ السلام نے 41 سال تک 3 مرتبہ اپنی آنکھوں کو کھو دیا، اندھے ہو گئے کہ نبی ہو کر، رسول ہو کر اللہ کے عشق میں، اور 3 مرتبہ بھی آنکھیں کھونے کے بعد پھر آنکھ دی گئی تو پھر روئے اور اللہ تعالیٰ کی عشق میں اپنی محبت کو، اپنے عشق کو پورا کیے اور پھر سے اپنی آنکھوں کو اللہ کے اوپر سے نچھاور کر دیا. یہ عشق کی پہچان ہے. حاضرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب کہ قیامت کا دن ہوگا، آنسوؤں کی بات ہو رہی ہے، جب کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ کے پردے اٹھا دے اور دوزخ کو زنجیروں سے کھینچتے ہوئے اہل محشر کے سامنے دوزخ کا نظارہ لائے. جب زنجیروں سے کھینچتے ہوئے دوزخ کو سامنے لایا جائے گا تو محشر والے تڑپنے لگیں گے، ڈرنے لگیں گے. عام انسان تو عام انسان بلکہ انبیاء بھی نفسی نفسی کہتے ہوئے پریشان رہیں گے. اور ایسے وقت میں جب وہ دوزخ سامنے آئے گی تو وہ چنگاڑے مارے گی، وہ اپنے آپ کے اندر سے چلانے لگے گی اور اس کی چلانے کی وجہ سے اس کے اندر کے شعلے بھڑکیں گے اور شعلے نکل کر محشر والوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے آگ گرنے لگے گی اور آگ ایسی دہکتی ہوئی ہوگی جس کا ایک خطرہ نبی فرماتے ہیں جو اپنی طرف سے نہیں کہتے، اللہ جو بولتا ہے نبی وہ بولتے ہیں. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک قطرہ اگر اس کا دنیا والوں کے سامنے ڈال دیا جائے تو سارے اہل دنیا جل کر خاک ہو جائے. اس کے شعلے تمام محشر والوں کے سامنے گرنے لگیں گے تو ایسے وقت میں آگ بھڑکے گی. تو جب امت محمدیہ کی طرف آگ بھڑکتی بھی آئے گی تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک پانی کا آب خورا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جامع کوثر والے، وہ جو شفاعت کرنے والی ذات بابرکات، وہ محبوب خدا کے پاس لے کر ایک پیالہ لے کر آئیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ اس پانی کو لیجئے اور اس آگ پر چھڑک دیجئے جو آپ کی امت کی طرف بڑھ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیالہ لیتے ہیں اور اس میں اپنا ہاتھ دست مبارک ڈال کر اس کی چھڑکاؤ کرتے ہیں اس آگ پر، تو
پوچھتے ہیں جبرائیل یہ پانی کیا تھا؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے آسی امتیوں کے آنسو ہے جن کے قطروں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ محشر کے روز کی دوزخ کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ محشر کے دن جو آگ بھڑکے گی اس کو بجھانے کے لیے ہمارے اعمال کے اندر ہماری رقت کے اندر ہماری طرف اور اس طرف سے نکلنے والا آنسو وہ اثر رکھتا ہے کہ وہ دوزخ کی آگ کو بھی بجھا سکتا ہے۔ آنسو بڑی چیز ہے۔ حاضرین گرامی، آنسو کے تعلق سے ایک مرتبہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ راتوں میں عبادت کرنے والے اشخاص، اللہ والے صوفیاء اولیاء، وہ رات میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بندگی میں جو ہے سو مصروف ہیں، قیام کی حالت میں ہے، نماز کی حالت میں ہے، اللہ کی امداد مانگ رہے ہیں، اور ایسے وقت میں آپ کے اوپر رقت طاری ہو گئی، جذبہ الہی آپ پر طاری ہوا، اور ایسے وقت میں رونا شروع ہوا، اور روتے روتے آپ کی آنسوؤں کی قطار آپ کے رخسار سے گرتے ہوئے ہاتھ پر گرنے لگے، اور ہاتھ سے گرتے ہوئے جبہ مبارک پر گرنے لگے، اور پھر آنسو اتنے بہنے لگے کہ آپ کے آنسو پورے آپ کے مصلے پر بھرنے لگے، اور اتنا روتے گئے، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، مسلسل اللہ تعالیٰ کی رقت میں اور تڑپ میں رونا جاری رہا کہ آنسو بہتے ہوئے چھت پہ سے آگے نکلے، اور برنالہ جو چھت کا تھا اس برنالے سے آنسو گرنے لگے، تو برنالے کے آنسو جو گر رہے ہیں وہ قطرات اس کے پاس ایک آدمی کا رات کے وقت گزر ہوا، کوئی مسافر آدھی رات کو اپنے گھر لوٹ رہا تھا اور اس کے اوپر وہ آنسو گر گئے، تو اس نے فوراً چھت کے اوپر نظر کی اور چلا کر کہنے لگا کیا ہے وہ شخص جی ہم بھٹکے رہنے والے ہیں، ذرا بتاؤ یہ پانی پاک گرا ہے مجھ پر یا یہ پانی ناپاک گرا ہے مجھ پر؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو جذبہ حق میں تھے وہ اچانک رقت کے ساتھ آواز نکال دیتے ہیں کہ گناہگار ناپاک کا جو سو پانی ہے کہ وہ میرے آنسو ہیں، اور حضرت حسن بصری کے جذبے کے آنسوؤں کا اثر یہ ہوا کہ اس کے قطرات جو اس آدمی پر گرے اس نے یہ سنا، وہ بھی جذبہ حق میں آ کر گر پڑا۔ آنسوؤں کی تاثیر دنیا میں کیسی ہے دیکھیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں، اس کے جذبے میں، اس کی رقت میں رونے والے جب رونا شروع کرتے ہیں تو نہ صرف ان کے اوپر وہ کیفیت ہوتی ہے بلکہ وہ آنسو جن پر گر جاتے ہیں ان پر بھی وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی سنا کہ یہ رقت خداوندی سے حسن بصری کے آنکھوں کا آنسو ہے تو اس پہ بھی جذبہ طاری ہو گیا۔ تو یہ آنسو کا مقام ہے، آنسو اس کو کہتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اسی لیے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ تلک العین علی النار، کہ جو اللہ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو ہم کو بھی رونا چاہیے، رونے والی آنکھ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حاضرین گرامی، جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کیا ہوا؟ 200 سال تک روئے ہیں، غالباً روایات بتاتی ہیں 200 سال تک روئے۔ وہاں حسن بصری نے رویا تو ان کے آنکھوں کا جو سو بہتا ہوا پانی برنالے میں گرا، تو ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام جب روتے تھے تو ان کی آنکھوں سے پانی جو نکلتا اس کی تو ندیاں بہتی تھیں۔ نبی کی شان دیکھیے کہ نبی نے کیسا رویا ہے اللہ کے عشق میں، اللہ کی جو سو خوف میں، اللہ کی خشیت میں، کہ انہوں نے جب روئے تو انہوں نے ندیاں بنا دی ہیں آنسوؤں کی۔ تو ہم کو کم سے کم اتنا تو رونا چاہیے کہ کم سے کم ہماری داڑھی تو بھیگ جائے، اتنا تو رونا چاہیے کم سے کم ہمارا دامن تو بھیگ جائے۔ ندیاں بہانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی کیفیت کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر میں تم رو کر اگر دکھاوا کرتے ہو اس دکھاوے کو دیکھ لے گا، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، لیکن تنہائی میں اگر ایک آنسو بھی نکل جائے اللہ تعالیٰ تمہارے اس جذبے کو، اس نیت کو دیکھنے والا۔ حاضرین گرامی،
یہ جو مہینہ چل رہا ہے شب برات، اس میں ایک بڑی خاص رات گزری ہے شب برات، اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ آدھی رات میں حالت سجدے میں آپ پر جذبہ حق طاری ہے اور آنسو روا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رو رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ ہم امتی کیسے ہیں کہ کم سے کم ہم ہمارے لیے ہی نہیں رو سکتے؟ ہمارے نبی ہمارے لیے رو رہے ہیں اور ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہماری اپنی قبر ہے، اپنی آخرت ہے، اور اگر ہم ہمارے لیے ہی نہیں رو رہے ہیں تو ہم کتنے کمبخت اور بدبخت ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ رونا چاہیے۔ وہی امامنا مہدی موعود علیہ السلام حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام میرا مہدی موعود علیہ السلام بھی رویا فرماتے تھے جب دانا پور میں آپ نے حضرت میاں بیگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ بیگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے جو معجزہ ہو گیا، جو کرامت ہو گئی کہ مردے کو زندہ کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولایت کا اظہار ہو گیا، تو اس کرامت پر پبلک اور لوگ جو دوڑ کر آ گئے، مہدی موعود علیہ السلام نے ان کو چھپا دیا، ان کو فرمایا آج ہو گیا آئندہ نہ ہو، یہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد 3 دن تک مہدی موعود علیہ السلام نے پے در پہ صوم وصال رکھا، اور ان 3 دن کے صوم وصال روزوں کے اندر مہدی موعود علیہ السلام ہر دن ہر رات اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر روتے ہوئے دعا کرتے کہ یا باری تعالیٰ میری قوم کو کرامتوں کے ملامتوں سے اللہ محفوظ۔ نبی روئے ہیں، مہدی روئے ہیں، ہم کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم بھی مہدی محمد والے ہیں، ہم کیوں نہیں روتے ہیں؟ حاضرین گرامی، جس شخصیت کی آج بات ہوئی ہے حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خصوصیت ہے ان کی زندگی میں ان کا رونا، ان کی مہدی سے پہلی ملاقات رونے پہ ہے، ان کی مہدی سے آخری ملاقات رونے پہ۔ جب مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے کی اذان سنی، اس اذان کے ساتھ کیفیت طاری ہوئی، وہ حق والے، تصدیق والے، وہ اللہ والے، خدا کو دیکھنے دکھانے والوں کی جب آواز بلند ہوئی اذان کی طرح، تو انہوں نے فوراً اس آواز کے ساتھ لبیک کہا۔ ہدایت اذان کے ساتھ مل چکی تھی، حق کا راستہ اذان کے ساتھ مل چکا تھا، نماز پڑھی، اور اس نماز کی کیفیت یہ کہ دشمنان شاہ نعمت پورے گھیر چکے تھے، لیکن کچھ کہتے کہ نعمت تو کچھ کہتے کہ کوئی اللہ والا مسافر۔ اس اذان کا اثر دیکھیے کہ نماز میں آ گئے، نماز کے اندر کیفیت بدل گئی، نماز ختم ہوئی تو پوچھا کہ بھئی کہاں سے یہ آواز آئی ہے؟ کہا کہ یہاں ایک محلہ 1637 کے اندر کوئی مسافر احمد آباد سے مہاجرت کرتے ہوئے، اخراج کرتے ہوئے آ کر قیام کیے ہیں، اور ان کا روز مرہ کا صبح و شام کا کام صرف اللہ کی یاد میں رہنا ہے، نماز اور جو ذکر میں رہنا ہے۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے مہدی موعود علیہ السلام، یکایک آپ کو دیکھ کر فرماتے ہیں وہ مہدی موعود علیہ السلام جن کی ایک نظر 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے بہتر ہے، وہ نظر مہدی شاہ نعمت پر جب پڑی تو آپ نے فرمایا آؤ بھائی نعمت تم پر اللہ کی نعمت ہو۔ حضرت شاہ نعمت آ گئے، بیٹھ گئے، اور مہدی موعود علیہ السلام حسب معمول آپ قرآن کا بیان کرتے ہیں، وہ قرآن جس کے تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھو تو رونا چاہیے، اگر قرآن پڑھ کر رونا نہ آئے اس بات پر رونا چاہیے کہ آخر مجھ کو رونا کیوں نہیں آ رہا ہے، میں اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں اور رویا مجھ سے نہیں جا رہا ہے۔ وہ مہدی موعود علیہ السلام جب اس قرآن کے ساتھ اس کے حقائق، اس کے راز، اس کے اسرار جب آپ بیان کرنے لگے تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی، آپ زار و خطار ہونے لگے۔ مہدی موعود علیہ السلام کا جب بیان ختم ہوا، قدموں کے قریب آ گئے اور کہنے لگے میرا جی مجھ گناہگار کو شاید کہ اللہ بخش سکے، تو ماؤں نے فرمایا امید دلائی کہ جو حقوق اللہ کی غلطی ہے وہ اللہ معاف کرے، لیکن جو حقوق العباد کی غلطی ہے وہ صرف بندے ہی معاف کر سکتے۔ یہ پہلی ملاقات ہے میرا مہدی موعود علیہ السلام کی پہلی نشست میں آپ روتے ہوئے ملے ہیں۔ آئیے آخری نشست کی بات کرتے ہیں، جبکہ فرا مبارک کا مقام ہے، مہدی موعود علیہ
अलैहिस्सलाम आखिरी असना में है, अभी निहलत फरमाने वाले हैं, और आपके जाने पर तमाम असहाब और मुहाजिरीन में एक जज्बा, एक कैफियत तारी हो रही थी कि अब कुछ देर के बाद महदी मौऊद अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान नहीं रहेंगे। क्या होगा हमारा हाल कि दरमियान से जब महदी चले जाएंगे तो महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोने वाला वक्त ये नहीं, रोने वाला वक्त वो होगा कि तुम जब बेअमल हो जाओगे और बंदा तुम्हारे दरमियान जब नहीं रहेगा, अगर अमल करोगे तो बंदा तुम्हारे दरमियान रहेगा। यही बात है कि तस्दीक बंदा अमल, बंदे की तस्दीक तुम्हारे अमल से है। अगर तुम अमल करोगे तो बंदा तुम्हारे दरमियान है, अमल नहीं करोगे तो बंदा तुम्हारे दरमियान नहीं रहेगा। कुछ देर हुई लेकिन एक आवाज रुकती ही नहीं की, हिचकियों पर हिचकियां, रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। महदी मौऊद अलैहिस्सलाम पे खड़ा हुए और आपने आवाज लगाई, आखिर इतनी हिम्मत से कौन रो रहा है भाई? तो कहने लगे कि बंदा नेमत रो रहा है मीरा जी, बंदा नेमत रो रहा है। पहली मुलाकात में तस्दीक और ईमान से मुशर्रफ हुए, आखिरी मुलाकात है शाह नेमत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने उनको करीब बुलाया और मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी हाथों से अपनी पगड़ी मुबारक उतारी और शाह नेमत रज़ी अल्लाह तआला के सर पे रखी और फरमाया, नेमत और अहलियान नेमत को अल्लाह ने बख्श दिया। आंसुओं का जवाब देखिए क्या मिल रहा है, आंसुओं से हासिल क्या हो रहा है। पहले आंसुओं से तस्दीक और ईमान मिल गया, आखिरी आंसुओं से अपनी और अपनी अहलियान की पूरी बख्शिश। क्या मुकाम हुआ आंसुओं का। तो हाज़िरीन गिरामी, बंदा यही अर्ज करना चाहता है कि हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, महतवी हैं। हमको चाहिए कि हमारी आंखों को हम जिंदा रखें और उनको पानी उनके अंदर जिंदा रखें, ताकि हमारी आंखों की जो जिंदगी का इजहार हो सके, और रोने वाली आंख ही जिंदा होती है। हाज़िरीन गिरामी, इसके साथ साथ एक मंजर आपके सामने अभी आने वाले मंजर को पेश करने की कोशिश करता है फ़कीर कि आने वाले वक्त में नवंबर के महीने में 1 नवंबर को हजरत महदी मौऊद अलैहिस्सलाम आखिरुज़्ज़मा का 600 साल मीलाद आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ, ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जितने भी दुनिया भर में हमारे महदवी भाई हैं, जितने भी हमारे जैसे मुसद्दिक़ान भाई हैं, वो इस मंजर को ऐसा मंजर बनाए कि सारी दुनिया उस मंजर को देख के आंसू बहाए कि हमारे